ڈریم میموریز ایز اے ٹیچر، اس حوالے سے دو پروگرام آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں، جن میں عباس پور کالج اور عباس پور کے اداروں کا تذکرہ ہوا۔ آج میں اس سلسلے کا تیسری پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ باغ سے متعلق ہے۔ باغ میں اگرچہ میری سروس کے دوران میں تعینات تو کسی ادارے میں نہیں رہا، باغ کے کسی ادارے میں، البتہ جب ہم لیکچرر ہوتے ہیں یا کالجز کے ٹیچر ہوتے ہیں تو امتحانی ڈیوٹی ہماری لگتی ہے اپنے کالج سے ہٹ کے دیگر کالجز میں۔ ڈگری کالج باغ، جو اب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج باغ ہے، وہاں ایک بار میری بطور سپرنٹینڈنٹ امتحانات وہاں ڈیوٹی لگی۔ گرلز کالج میں مسز قاسم کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے، اور بوائز کالج میں میری ڈیوٹی لگائی۔ اچھا، اس ڈیوٹی کے دوران ہم باغ میں ہمارے دوست ہیں نثار احمد شائخ، ان کی مسز میری مسز یہ بھی سہیلی ہیں، نثار احمد شائخ صاحب میرے دوست، تو ہم انہی کے گھر ٹھہرے۔ تو وہاں سے ہم ظاہر ڈیوٹی کے لیے اپنے اپنے کالج جاتے تھے صبح، لیکن رات کو ہم ذرا مٹر گشت کرتے، ذرا باہر نکلتے، ذرا شہر کو دیکھتے، ذرا گھومتے ہم دونوں میاں بیوی۔ تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ ہمیں تو یعنی جو ظاہر ڈیوٹی ہم نے اپنے ذمہ داری کے ساتھ دی، آنیسٹی کے ساتھ دی، تو ساتھ یہ تھا کہ یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ جو یہ جماعتی پروفیسر کسی جگہ ڈیوٹی جائیں تو وہاں پھر نقل کا چانس ختم ہو جاتا ہے جی، پھر مایوسی ہو جاتی ہے جی، نقل کرنے والوں کو کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیر، ماسوائے نثار احمد شائخ صاحب کے گھر میں یعنی جو ہماری انہوں نے تواضع کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن جنرلی کسی نے، یعنی سچی بات ہے، پورے امتحان کے دوران کسی نے چائے تک کی دعوت ہمیں نہیں دی۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہم امتحان بڑی ذمہ داری سے لے رہے ہیں۔ تو ایک دن ہم رات کو واپس آ رہے تھے، بوائز کالج جو اس کے گیٹ کے سامنے سے گزرے، تو ہمارے جو ساتھی، چونکہ بوائز کالج میں دو سینٹر چل رہے تھے، ایک سینٹر کا سپرنٹینڈنٹ میں تھا، دوسرے کے ایک اور صاحب تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو وہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی لش پش گاڑی سے وہ اترے ہیں اور بڑی گرمجوشی سے لوگ انہیں وہاں سے الوداع کہہ کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے مسز کو کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ گاڑیوں پہ لے جاتے ہیں اور پھر ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور پھر رات کو لا کے، اور تو کیسی اور میں کیسے سپرنٹینڈنٹ ہیں کہ پیدل پھر رہے ہیں۔ اس پہ خیر ہم سے بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ یہ ماضی میں ایسا بھی رہا کہ خیر جو وہاں جو سب سے دلچسپ تو نہ کہہ لیں، ایک بڑا حساس جو ٹاپک یہ تھا کہ جناب لڑکے نقل کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اور اس نقل کی کوشش میں مجھے ڈرایا بھی بہت جاتا تھا باغ میں، یعنی خوف کی فضا بھی بنائی جاتی تھی۔ تو مجھے بتایا گیا جی کہ آپ کے سینٹر میں جو قمر زمان صاحب، جو آزاد کشمیر کے سابق جو ایک وزیر بھی رہے، کئی مرتبہ MLA بھی رہے، اور وزیر تعلیم بھی رہے، اور وزیر معدنیات بھی رہے، تو مجھے بتایا گیا جی کہ ان کا بیٹا امتحان دے رہا ہے اور وہ بڑے دھڑلے سے نقل کرے گا، آپ کی خیر نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی نقل پکڑی تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس طرح خوف کی ایک فضا وہاں کے ہمارے لیکچررز دوستوں نے مجھے کافی ڈرانے کی کوشش کی۔ تو میں نے کہا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، ہمارے لیے تو سارے ایک طرح کے ہیں، منسٹر کیا کوئی امریکہ کے صدر کا بیٹا ہو یا ایک غریب کا بیٹا ہو، جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اسے اسٹوڈنٹ ہی سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی خوف اس کی بات نہیں۔ اب اتفاق یہ ہے کہ قمر زمان صاحب کا جو بیٹا ہے، اس کا رول نمبر کہیں کلاس میں رول نمبر 1 تھا اس کا۔ اب جہاں سے بھی ہم اس کی یعنی وہ روز چینج کرتے رہتے ہیں، ایک رو اگر لیفٹ سے شروع کی ہے تو اگلے دن اس کو رائٹ سے شروع کرتے ہیں، جدھر سے بھی شروع کرتے ہیں تو رول نمبر 1 سب سے آگے ہو جاتا ہے۔ اب سب سے اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی اس کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی خصوصی طور پر کہا کہ تم بھی واچ کرو، ایک اور نگران سے بھی کہا کہ تم دیکھنا کہ قمر صاحب کا بیٹا جو ہے وہ نقل کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ سب کی نظریں اس پہ تھی کہ اگر قمر صاحب کا بیٹا نقل کرتا ہے تو پھر جناب پورے حال کو چھٹی ہو جائے گی کہ ہم کسی کو پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس واقعے کو میرا خیال ہے 25 سال گزر گئے، تو اس بیٹے نے، قمر صاحب کے اس بیٹے نے ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں نہیں دیکھا، پوری ذمہ داری سے اس نے پیپر دیے۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ میرا باپ
ایک نامور باپ ہے، میرا باپ ایک عزت والا باپ ہے، اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں گا تو میرے باپ پہ عرف آئے گا۔ تو اس طرح بڑے لوگوں کے بیٹے بھی واقعی عظیم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے میری اطلاعات کے مطابق قمر صاحب کا وہ بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عاقبت اچھی کرے، ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے ان کو۔ تو یہ ایک دلچسپ یاد تھی جو اس ایک تھوڑے دکھ والے واقعے پہ ختم ہوئی۔ تو اچھا ٹیچر جہاں اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے وہاں اچھے طریقے سے امتحان بھی لیتا ہے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ داری سے امتحان لیں گے اور اسٹوڈنٹس کو اس بات کا احساس دلا دیں گے کہ آپ کے لیے سب برابر ہیں، تو پھر آپ کی عزت ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان کو نقل کروائیں گے، 2 نمبر طریقے کو اختیار کریں گے، تو وہ اس وقت تو بچہ بہت خوش ہوگا، لیکن باقی ساری زندگی وہ آپ کو گالیاں دیتا رہے گا کہ فلاں صاحب بڑے بددیانت تھے، انہوں نے ہمیں نقل کروائی تھی۔ تو کسی طرح کا بلیم اپنے ذمہ نہ لیں، اچھی طرح پڑھائیں اور اچھے طریقے سے امتحان لیں، اور مارکنگ اس طور پہ کریں کہ آپ نے کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو جب آپ اچھے طریقے سے پڑھائیں گے، اچھے طریقے سے امتحان لیں گے، اچھے طریقے سے مارکنگ کریں گے، تو پھر آپ ایک اچھے ٹیچر ہوں گے۔ اللہ ہمیں اچھا ٹیچر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔